شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1431 سنہ ہجری کے ربیع النور شریف کی آج 27ویں تاریخ ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور اس وقت صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں کثیر تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں، اور یہ اجتماع باب المدینہ کے کم از کم 74 مقامات پر اسلامی بہنیں بھی اجتماعی صورت میں جمع ہو کر سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں گی۔ نیز مدنی چینل کے ذریعے اس وقت دنیا کے متعدد مقامات اور بے شمار ممالک میں سنا جا رہا ہوگا۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ بہت سارے لوگ ایک آدمی کا جنازہ لیے وہاں سے گزرے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک مدنی منی زارو قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی
تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی مدنی منی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر مدنی منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ مدنی منی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج رات قبر میں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات نہ جانے کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور پکار سن کر کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی غم کی ماری دکھیاری مدنی منی کی یہ درد بھری صدائیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، بیٹی اس طرح نہیں بلکہ یوں کہتے ہیں۔ اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا اب بھی اسی حالت پر ہے یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو ستھرے کفن میں دفن کیا گیا تھا، کیا اب بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے پائے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ پھوڑ ڈالی گئیں؟
اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہگار ہے تو اس پر پچھتاتا ہے کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتا ہے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دے دیتے تھے۔ آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان جل جلالہ، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ فرمانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی یہ باتیں سن کر وہ مدنی منی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شفع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان اپنے شہرۂ آفاق نعتیہ دیوان حدائق بخشش میں نصیحت آمیز اشعار فرماتے ہیں، جس کا مطلع مرنے والے پر رونے والے کو مخاطب کر کے ارشاد ہوا ہے۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سرا اجڑ ہے، کوئی دل میں یہ سرا اجڑ ہے، ارے او چاونی چانے والے، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، ہائے میری جان کے کھانے والے، ساتھ لے لو مجھے، میں مجرم ہوں، ساتھ لے لو مجھے، میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے، ہائے رخصت کی سنانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے عاشقان رسول، اے صحرائے مدینہ میں جمع ہو کر مجھے سننے والے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اے مختلف مقامات پر اجتماعی صورت میں پردے کے ساتھ سننے والی اسلامی بہنوں، اے انٹرنیٹ اور مدنی چینل کے ناظرین، کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا اسلامی بھائیوں کو ضرور اتفاق ہوا ہوگا۔ تو اے اسلامی بھائیوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں ہمیں جھنجھوڑ کر خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں؟ اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، یاد رکھو، یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی یکساں ہوں۔ جی ہاں، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا تھا، سارا ماہ مبارک یا کم از کم آخری عشرہ مبارکہ کا اعتکاف کرنے والا تھا، ماہ رمضان کا عاشق و قدردان تھا، فرض ہونے کی صورت میں اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا، حسن اخلاق کا پیکر تھا، شریعت کے مطابق ایک مٹھی تک داڑھی بڑھانے والا تھا، امامے کا تاج سر پر سجانے والا تھا، سنتوں کا مت والا تھا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چاہنے والا تھا، صحابہ کرام و اولیاء اعظام علیہ رحمت اللہ السلام کا دیوانہ تھا، اہل بیت اطہار کا مستانہ تھا، اور ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہوا تھا۔ تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی سی ڈھیری نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تا حد نکاح وسیع ہو چکا ہو، قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اس ظاہری مٹی کے ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہو، جبکہ دوسری طرف اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان المبارک کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یا نیندوں میں خلل ڈالنے والا، یا اس طرح کے کھیل کھیلنے والوں کا تماشائی بن کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا تھا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل کرنے والا تھا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود و رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا لینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب و جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والا تھا، داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنے والا دکھانے والا تھا، گانے باجے سننے سنانے والا تھا، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، چغلی، تہمت و بدگمانی اور تکبر کا عادی تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ دہک رہی ہو، سانپ و بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہوں، اور ایسی چیخ و پکار مچی ہوئی ہو جسے ہم نہیں سن سکتے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے مشہور نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، بائیں راستے
نہ جا مسافر سن، مال غیرہ ہمار پھرتے ہیں، جاگ سنسان بن رات آئی، گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں، نفس یہ کوئی چال ہے ظالم، جیسے خاصے بیجار پھرتے ہیں۔ تو اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اور اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جبکہ سارے عزیز و اقارب، دوست اور رشتہ دار چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، مگر ہلنے جلنے اور بولنے سے قاصر ہوں گے، ایسے میں اندھیری قبر میں تنہا کیوں کر رہ پائیں گے؟ اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر آسائشوں سے بھرپور خوبصورت ایئر کنڈیشنڈ کوٹھی میں بھی تنہا قید کر دیا جائے تو گھبرا جائے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقین مانیے قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں، اے غافل انسانوں، یاد رکھو کل ہم بھی وہیں یعنی دنیا میں تھے جہاں آج تم ہو، اور کل تم بھی یہیں یعنی قبر میں آ پہنچو گے جہاں آج ہم ہیں۔ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا اسے مرنا ہی پڑے گا، جس نے زندگی کے پھول چنے اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کیا، جس نے خوشیوں کا گنج یعنی خزانہ پایا اسے موت کا رنج ضرور مل کر رہا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن جانے کی ترتیب کوئی ضروری نہیں۔ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے مگر شیرخوار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان داغ مفارقت دے جاتی ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ اس کے گھر سے اس کے بھائی کا جنازہ اٹھا ہوگا، کسی کی ماں نے آنکھوں کے سامنے دم توڑا ہوگا، کسی کے باپ نے نگاہوں کے سامنے موت کو گلے سے لگایا ہوگا، کسی کا جوان بیٹا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر موت سے ہمکنار ہوا ہوگا، کسی کی دادی جان ملک عدم کو روانہ ہو گئی ہوں گی تو کسی کی نانی جان نے کوچ کی ہوگی۔ اپنے فوت ہو جانے والے ان عزیز و اقربا کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ پیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے سب چھوڑیے فانی، اگر نادان دانا ہے۔ عزیزہ یاد کر جب جس دن کہ عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل خدا کے ذکر سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں
ان 2 دنوں اور 2 راتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی مثل مخلوق نے نہیں سنی؟ نمبر 1، ایک دن وہ ہے جب اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والا یعنی موت کا فرشتہ تیرے پاس رضا الہی عز و جل کی خوشخبری لے کر آئے گا یا اس کی ناراضی کا پیغام۔ اور نمبر 2، دوسرا دن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بارگاہ رب ذوالجلال میں حاضر ہوگا اور وہ نامہ اعمال تیرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے میں۔ اور 2 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو میت اپنی قبر میں گزارے گی کہ اس سے پہلے اس نے ایسی رات کبھی نہیں گزاری ہوگی، اور دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کو قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔ اے آج کے زندوں اور کل کے مرحوموں، یعنی کل کے مردوں، اے فنا ہو جانے والوں، اے کمزوروں، اے ناتوانوں، اے ضعیفوں، اے بچوں، اے جوانوں، اے بوڑھوں، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یقیناً قبر کی پہلی رات نہایت اہم رات ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، عاشق ماہ نبوت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماہی بدعت، پیکر فنون و حکمت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، امام عشق و محبت، حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے بہت بڑے ولی اللہ اور زبردست عاشق رسول ہونے کے باوجود یہ وصیت فرمائی کہ بعد دفن تلقین کرنے کے بعد 1.5 گھنٹہ میرے مواجہہ یعنی قبر کے چہرے والے حصے میں درود شریف ایسی آواز سے پڑھتے رہے کہ میں سنوں، پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر کے چلے آئے، اور اگر تکلیف گوارا ہو سکے تو 3 شبانہ روز کامل یعنی مکمل 3 دن اور 3 راتیں پہرے کے ساتھ 2 عزیز یا دوست مواجہہ میں قرآن شریف و درود پاک ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے رہیں کہ اللہ عز و جل چاہے تو اس نئے مکان میں دل لگ جائے۔ الحمدللہ اپنے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت کی پیروی کرتے ہوئے سگے مدینہ عفیہ انہوں نے بھی اسی طرح وصیت کر رکھی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 436 صفحات پر مشتمل کتاب رسائل عطاریہ میں شامل رسالے مدنی وصیت نامہ صفحہ 394 پر ہے۔ ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح، میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود و تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا۔ اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ایک ایسی روایت سنیے کہ جس کو پڑھنے سننے سے دل ہل جاتا ہے۔ ہمارے بخشے بخشائے آقا، ہمیں بخشوانے والے میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ شافع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوف خدا کا دیکھیے کیا حال ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا، اے بھائیو اس کے لیے تیاری کرو۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، سویا کہ یہ نابکار بندے
سویا کہ یہ نابکار بندے، رویا کہ یہ زار زار آقا، رویا کہ یہ زار زار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کو یاد کر کے اس قدر روئیں، حالانکہ خود بخشے ہوئے اور اللہ کے کرم سے بخشوانے والے، انہیں قبر کی سختیوں اور قبر کی سزاؤں سے کیا سروکار، اس کے باوجود خوف خدا کا یہ حال، اور ہم گناہگار مجرم و بدکار کہ جن کے پاس یہ گارنٹی ہی نہیں کہ آیا ایمان سلامت لے کر جائیں گے یا نہیں، اور پھر بھی سنگ دلی اور سخت دلی کا حال یہ ہے کہ روز بروز اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں مگر اپنی موت یاد نہیں آتی۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ملاحظہ ہو، جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی یا امیر المومنین، جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ ارشاد فرمایا میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا رحمان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے گئے، روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا بھی جنازہ اٹھ ہی جائے گا۔ یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔
تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، دب دبا دنیا ہی میرے یہ جائے گا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا۔ حالانکہ ہماری حالت یہ ہے کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا، خصوصاً اکیلے ہوں تو بہت خوف آتا اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ اس کے باوجود قبر کے ہولناک گپ اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رمضان المبارک کے روزے ہم سے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ ہم پوری ادا نہیں کر پاتے، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکا یک موت آ پہنچی اور ہمیں قبر میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی گزرے گی۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے سیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے آپ کو ایک عبرتناک قصہ سناتا ہوں۔ مدینۃ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا، خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا۔ باہم مشورے سے عالی شان کوٹھی بنانے کا طے پایا۔ یہ نوجوان سال ہا سال تک رقم بھجواتا رہا، گھر والے مکان بنواتے اور اس کو خوب سجواتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تکمیل ہوئی، مکان مکمل ہوا۔ یہ نوجوان جب وطن پلٹ کر آیا تو اس عظیم الشان کوٹھی یعنی بنگلے میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں، مگر اس عالی شان مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً 1 ہفتہ قبل ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنے روشنیوں سے جگمگاتے عالی شان مکان کے بجائے ویران قبرستان کی گھپ اندھیری قبر میں منتقل ہو گیا۔
جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، ہماری اکثریت آج دنیا کی متوالی اور فکر آخرت سے خالی ہے۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو فانی دنیا کی لذتوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے ناآشنا، لذات دنیا میں بدمست ہیں۔ تو بعض وہ ہیں جو اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ آج ہماری ساری توانائیاں صرف و صرف دنیاوی زندگی ہی کو بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہیں۔ آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار لوگ گزرے ہیں، جو دولت و حکومت، جاہ و حشمت، اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تا دیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے محلات و قصور سے اٹھا کر انہیں گھپ اندھیری قبور میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادمان و مسرور تھے، اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ افسوس ہے اس پر جو دنیا کی نئے رنگیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت اور قبر و حشر کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیز مجھے پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں، یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لیے فرنیچر تیار کرتے ہوئے، ایئر کنڈیشنر لگاتے ہوئے، نوٹ رکھنے کے لیے تیوری بنواتے ہوئے، دنیاوی قابلیت کے سرٹیفکیٹ سجانے کے لیے الماری بنواتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ کام شرعاً درست بھی نہیں ہے۔ تو جب سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا ہے تو یہ ڈگریاں ہمارے کس کام کی؟ یہ میچ میں جیتے ہوئے کپ کیا کام دیں گے؟ جس دولت کے لیے ساری زندگی محنت و مشقت کرتے ہیں وہ ہماری کیا مدد کرے گی؟ جس منصب کی بنا پر، جس عہدے کے بلبوتے پر اکڑتے رہے، ہمارے کیا کام آئے گا؟ یہ اقتدار ہمیں کیسے بچا پائے گا؟ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آئیے اور قبر و آخرت کی تیاری فرمائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ حضرت سیدنا
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا محض اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ۔ بے شک دنیا محض فانی اور آخرت باقی ہے، تمہیں فانی دنیا کہیں بہکا کر باقی آخرت سے غافل نہ کر دے۔ فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر ترجیح نہ دو، کیونکہ دنیا منقطع ہونے یعنی چھوٹ جانے والی ہے، اور بے شک اللہ عز و جل کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ڈرو، کیونکہ اس کا ڈر اس کے عذاب کے لیے روک اور ڈھال اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا بے وفا آخر فنا، نہ رہا اس میں گدا نہ بادشاہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی حیثیت ایک گزرگاہ یعنی روڈ کسی ہے جسے طے کرنے کے بعد ہی ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا جہنم، اس کا انحصار اس بات پر کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے یا نافرمان بن کر۔ لہذا اگر ہم جنت کے انعامات لینا اور جہنم کے عذابات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائے اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا۔ اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے، بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو یعنی عبرت حاصل کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور عبرتناک روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اگر وہ اچھا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ برا ہوتا ہے تو اپنے ورثاء سے کہتا ہے ہائے مجھے تم کہاں لیے جا رہے ہو۔ انسان کے علاوہ ہر ایک چیز اس کی آواز کو سنتی ہے، اگر انسان اسے سننے تو بے ہوش ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو الحجاج ثمالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ
صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑا اکڑا پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر یعنی تیرا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سوچئے تو صحیح، اس وقت جبکہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، گورے نیکا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اے مدنی چینل کے ناظرین اور اے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، قبر میں نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے راحتیں اور بے نمازیوں غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں کہ مجھ میں نیک اور اطاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ منقول ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو پڑوسی مردے پکار کر کہتے ہیں، اے دنیا سے آنے والے، کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہوئے؟ اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا۔ قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے زمین پر اترا کر چلنے والے، تو نے مرنے والوں سے عبرت کیوں حاصل نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے؟ شرح الصدور میں ہے، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی،
اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ اب تم اپنا حال سنو۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہماری آنکھیں بہ کر رخساروں پر آ گئی اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے کہاں ہے وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے عالی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غالب آنے والے؟ بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریکیوں اور اندھیریوں میں پڑے ہیں۔ جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دنیا کی بے ثباتیوں، اس کی بے وفائیوں اور قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں، قبر و حشر کی تیاری کا ذہن دے رہے ہیں۔ واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدانی چراغ قبر میں ساتھ لے لے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے، ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا، امیر ہو یا فقیر، وزیر ہو یا اس کا مشیر، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا چپراسی، سیٹھ ہو یا ملازم، ڈاکٹر ہو یا مریض، ٹھیکیدار ہو یا مزدور۔ اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی، نمازیں قصداً قضا کی، رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے، فرض ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہ دی، حج فرض تھا مگر ادا نہ کیا، باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کی، جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، گانے باجے سنتے رہے، داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے، الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا، تو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کی، رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے، گلی گلی کوچا کوچا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی، چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، گھر درس جاری کیا، سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ہر ماہ کم از کم 3 دن سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی رغبت دلائی، روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پور کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصتی ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجیں مارتا رہے گا اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے،
فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی اچھی نیتیں ابھی کر لیجئے، آج اور فوراً کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو نمازیں قضا ہو گئیں وہ آج سے نماز شروع کر دینے سے معاف نہیں ہونے کی، بلکہ جتنی نمازیں قضا ہوئیں، روزے قضا ہوئے، زکاتیں باقی ہیں، چاہے زکاتیں جب فرض تھی نہ دی اور اب کنگال ہو گئے تب بھی وہ فرض ساقط نہیں ہوا، جب مال آئے گا وہ فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو بھی گناہ ہوئے اس سے توبہ ضروری ہے، اور نمازیں روزے وغیرہ جو ہیں یہ توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ تو زندگی بھر کی قضا کا حساب لگا لیجئے اگر ہے تو، اور اس کا آسان طریقہ دعوت اسلامی کے مطبوعہ ادارے مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتاب نماز کے احکام میں دیا ہوا ہے قضا عمری کا طریقہ، اس میں دیکھ لیجئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے، ایک نماز بھی ترک کرے، تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، معاذ اللہ۔ تو اس لیے توبہ کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے کہ میرا کوئی روزہ رمضان کا اب قضا نہ ہوگا، فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ وقت کے اندر اندر ادا کرتا رہوں گا، حج اگر فرض ہے تو اسی سال ادا کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں گا، گانے باجے نہیں سنوں گا، گالی نہیں نکالوں گا، غیبت نہیں کروں گا، چغلی نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان پر کسی پر بھی تہمت نہیں لگاؤں گا، حلال روزی کماؤں گا، حرام روزی سے بچوں گا، سود سے بچوں گا، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، دھوکے سے ملاوٹ والا مال نہیں بیچوں گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر دعوت اسلامی سے آپ دور ہیں تو فوراً دعوت اسلامی میں آ جائیے، انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کا وہ سما ہوگا آپ کے لیے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ آپ قریب آ کر دیکھیے تو صحیح کہ دعوت اسلامی میں کیا کیا ملتا ہے۔ چنانچہ آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ ملیر باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی، عمر تقریباً 27 سال، ان کا کہنا ہے کہ بچپن میں مجھے نعتیں پڑھنے کا شوق تھا، آواز اچھی تھی، اس لیے وہ کبھی کبھار گھریلو فنکشنز میں فرمائشی گانا بھی گا لیتا جس پر خوب حوصلہ افزائی ہوتی۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو گٹار سیکھنے کا شوق چرایا، یہ ایک موسیقی کا آلہ ہے۔ پھر میں نے باقاعدہ گانا سیکھنے کے لیے اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ کئی سال تک سیکھنے کے بعد میں نے گانے کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا، کئی ٹی وی چینلز پر بھی گایا، وقت کے ساتھ ساتھ مجھے شہرت بھی ملتی چلی گئی۔ پھر مجھے دبئی کے بہت بڑے شو میں شرکت کا موقع ملا، وہاں سے ہند چلا گیا جہاں تقریباً 6 ماہ تک گانے کے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا، بڑے بڑے فنکشنز اور فلموں میں گانے گائے اور کافی نام اور مال کمایا۔
پھر گلوکاروں کی ٹیم کے ساتھ دنیا کے مختلف ممالک میں گیا۔ جب کچھ عرصے کے لیے وطن آیا تو اہل خانہ اور محلے داروں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، پذیرائی کی اور بہت واہ واہ کی، جس سے نفس بہت پھول گیا، مگر دل ایک بے سکونی کی کیفیت محسوس کرتا رہا۔ مسجد ہمارے جو قریبی تھی، وہاں میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہونے والے درس فیضان سنت ہوتا ہے، اس میں مجھے شرکت کی سعادت مل گئی تو کبھی کبھی بیٹھ جاتا، مگر دل و دماغ پر خوب گانے سنانے، دھن دولت کمانے اور شہرت پانے کا بھوت سوار تھا۔ عاشقان رسول مجھ پر انفرادی کوشش جب شروع کرتے تو میں ٹال مٹول کر کے سرک جاتا۔ ایک رات سویا تو خواب میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ نظر آئے جو بلند جگہ پر کھڑے مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے، گویا کہ مجھے گناہوں کے دلدل سے نکلنے کی ترغیب دے رہے ہوں۔ جب صبح اٹھا تو اپنے انداز زندگی پر کچھ دیر غور و فکر کیا، مگر پھر میری حالت بری رہی، وہی گناہ بری رہی۔ کچھ عرصے بعد ایک اور خواب دیکھا، وہ بڑا ڈراؤنا تھا، اور اس خواب نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں اور میری لاش کو غسل دیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے خود کو گھپ اندھیری قبر میں پایا۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو ہر طرح سے بے بس محسوس کیا، اور ایسی بے بسی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، تم بہت مشہور ہونا چاہتے تھے، خوب دولت کمانا چاہتے تھے، خوب شہرت کے دیوانے تھے، اب دیکھو، دیکھ لی اپنی اوقات۔ یہ خواب میں ہی میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ اب قبر میں پھنس گئے ہو، اپنی اوقات دیکھ لی، اب تمہیں گانے بچا لیں گے، اب تمہیں شہرتیں بچا لیں گی، اب تمہیں فلمیں ڈرامے بچا لیں گے، اب وہ ٹی وی چینلز والے بچا لیں گے جنہوں نے تمہارے گانے کے ذریعے اپنے چینلز کو مشہور کیا اور گناہوں میں آگے بڑھے، اب تمہاری خیر نہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تو میرا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا گویا ایک بار پھر مجھے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب میرے سر سے گانا گانے کا بھوت اتر چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں گانا نہیں گاؤں گا، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ جب گھر والوں کو اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے سخت مزاحمت کی، مگر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے میرا مدنی ذہن بن چکا تھا، لہذا میں اپنے فیصلے پر قائم رہا کہ پھر مجھے خواب میں دوبارہ اسی پہلے جس کو دیکھا تھا وہی اسی مبلغ کو میں نے دیکھا۔ اس نے میری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ کہ مصداق مجھے دعوت اسلامی میں استقامت ملتی چلی گئی۔ میں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اپنے چہرے پر داڑھی سجا لی، اور سبز امامے سے سر سبز کر لیا۔
پہلے میں گانوں کے اشعار پڑھا کرتا تھا، اب مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی کتب و رسائل کا مطالعہ کرنا میرا معمول تھا۔ ایک رات کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے جب سویا تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روشن چہرہ دیکھنا نصیب ہو گیا، جس پر میں اپنے پروردگار جل جلالہ کا جس قدر بھی شکر ادا کروں کم کم اور کم ہے۔ اس سے میرے دل کو بڑی ڈھارس ملی۔ پھر مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ حافظ مفتی محمد فاروق عطاری مدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی قبر مبارک، جو کہ کم و بیش 3.5 سال کے بعد مسلسل برسات کی وجہ سے کھلی تھی، تو ان کے صحیح سلامت بدن، تازہ کفن، سبز امامے اور زلفوں کے جلوے دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا کہ دعوت اسلامی کے وابستگان پر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیسا کرم ہے۔ مدنی کام کرتے کرتے کل کا مشہور گلوکار جس کا نام ہے جنید شیخ، وہ مدنی ماحول کی برکت سے آج کا مبلغ و نعت خوان بن گیا، الحمدللہ عز و جل۔ ان کا کہنا ہے الحمدللہ عز و جل، تادم تحریر مجھے دعوت اسلامی کی ذیلی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے مسجد اور بازار میں فیضان سنت کا درس دینے، صدائے مدینہ لگانے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ عز و جل مجھے مرتے دم تک مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ جس کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا، جس کا کام پہلے الٹے الٹے گانے گانا تھا، اسے سمجھا کہ آقا کا ثنا کھا کر دیا دیکھو، اسے سمجھا کہ آقا کا ثنا کھا کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو، اجالا کر دیا دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ایک گلوکار، دنیا کا نام، اس نے دنیا میں اتنا نام کمایا، اور اس پر کیسا کرم ہو گیا دعوت اسلامی میں آ کر کہ سرکار کے جلوے نظر آنے لگے۔ اسی طرح کے خواب انہوں نے مجھے سنایا مزید کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو مجھے ارشاد ہوا کہ اسماء الحسنہ یاد کر لو، اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لو۔ میں نے پوچھا نام یاد کر لیے؟ بولا میں نے کر لیے، سرکار نے حکم دیا یاد کر لیے۔ تو اللہ کے 99 نام یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے کہ جو یعنی کہ حدیث شریف کا یہ مضمون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لے وہ جنتی ہے، یاد پڑتا ہے کہ یہی حدیث شریف کا مضمون ہے۔ تو یوں تو اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، 99 میں حصر نہیں ہے، لیکن مشہور نام 99 حدیث میں وہ ارشاد بھی ہوئے۔ مدنی پنج سورہ دعوت اسلامی کے مطبوع ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے، اس میں یہ 99 نام موجود ہیں، اور اس میں ان 99 ناموں کے فضائل بھی موجود ہیں، الگ الگ نام کے الگ الگ فضائل اوراد وغیرہ موجود ہیں۔ تو مدنی پنج سورہ ضرور حاصل کیجئے، ویسے بھی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور جہاں مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا یہ بیان جہاں باب المدینہ میں 74 مقامات پر اسلامی بہنوں کے لیے
اس کی ترکیب تھی وہاں ضیائی کابینہ باب الاسلام و بلوچستان میں 38 مقامات پر عیسائی بہنوں میں ریلے ہو رہا ہے، حیدرآباد میں 13 مقامات پر نیز اس وقت یہ بیان مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، ہند کی 12 کابینات میں، بنگلہ دیش، ملائیشیا، کولمبو، مسقط، چائنا، مومباسا، ساؤتھ افریقہ، موزمبیق، تنزانیہ، کوریا، ہانگ کانگ، یمن، کینیا، یو کے وغیرہ میں متعدد مقامات پر اور دنیا کے کئی ممالک میں مدنی چینل اور انٹرنیٹ پر دیکھا اور سنا جا رہا ہے۔ مختلف ممالک میں وہ اسکرین بھی لگائے ہوئے ہیں اور ان پر دیکھ رہے ہیں لوگ۔ اس میں ساؤتھ افریقہ، موزمبیق، یمن میں 2 مقامات پر اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے، ملک یمن۔ تو الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی صلاۃ و سنت کی، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، پر امن تحریک ہے۔ الحمدللہ اس کی تاریخ میں کبھی کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی ہڑتال نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک میں بھی اس پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ کبھی نہیں لگا کہ صاحب یہ حالات خراب کرتی ہے یا یہ ملک کے انتظامی معاملات میں دخیل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ایسا نہیں، ہر جگہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں نہ صرف باہر کے لوگوں پر، ہمیں جیلوں کے اندر میں بھی جگہ بہ جگہ کام کرنے کی اجازت ہے، اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں آئے دن غیر مسلم جو ہیں اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔